ناظرین، کتاب رنگ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کتابوں پر تبصروں کا ایک سلسلہ ہے جو ورلڈ اردو ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینٹر اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ آج ہم جس کتاب پر گفتگو کریں گے وہ بنیادی طور پر ایم فل کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو اشاریہ سازی کے حوالے سے یہ مقالہ لکھا گیا ہے۔ روزینہ یاسمین صاحبہ نے تحصیل اور ماخذ کا اشاریہ تیار کیا اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر صاحبہ کے زیر نگرانی یہ مقالہ پائے تکمیل تک پہنچا اور روزینہ صاحبہ کو اس کے عوض ایم فل کی ڈگری تفویض کی گئی۔ ناظرین، اشاریہ بنیادی طور پر ایک ریسرچ ٹول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اشاریہ سازی جدید دور کی تحقیقی روش میں بتدریج اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے، ورنہ عموماً اشاریہ سازی کو دفتری کام سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ اس فکری رویے نے برسوں تک مواد تک رسائی کی آسان راہوں کو گویا مقفل اور مسدود رکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں اسے کسی کتب خانے یا اشاعتی ادارے کے کیٹلاگ کے مساوی سمجھا جاتا رہا، مگر جب ہمارے چند بڑے اصحاب قلم نے اس سمت توجہ دلائی اور خود انہوں نے اس سمت میں کام کیا، تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ مقام شکر ہے کہ کئی اداروں نے اپنے رسائل کے اشاریے اور وضاحتی اشاریے خود تیار کرائے، مگر اس کی تعداد اب بھی بہت کم ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ وضاحتی کتابیات کے نام سے ترقی اردو بیورو نے، جو اب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ہے، 1976 میں یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر میں ہندوستان کے حوالے سے، پاکستان میں یقیناً اس حوالے سے بھی کام ہوئے ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں 1976 میں پہلی دفعہ گوپی چند نارنگ اور مظفر حنفی کے ذریعے تیار کردہ وضاحتی کتابیات، یہ وضاحتی کتابیات کو کونسل نے شائع کیا۔ اس وقت یہ ترقی بیورو تھا۔ اچھا، یہ ان معنوں میں دیگر اشاریوں سے ذرا مختلف ہے کہ ان میں رسالوں کے بجائے اہم کتابوں کی تفصیلات، موضوع، مطبع، ناشر اور صفحات اور دیگر تفصیلات درج ہے۔ اس طرح یہ ایک اور نئی تحقیقی کاوش سامنے آئی، لیکن یہ اشاریہ سازی اس سے مختلف اور جداگانہ کام ہے جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور آج جس کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ تحصیل اور ماخذ کا توضیح اشاریہ ہے جسے روزینہ یاسمین صاحبہ نے تیار کیا، اور یہ زیر نگرانی یہ کام ہوا ہے، تحقیقی کام، ڈاکٹر یاسمین کوثر، یونیورسٹی آف سیالکوٹ۔ تو تحقیق میں اس کی حیثیت یعنی اشاریہ سازی کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ کسی ادارے یا فرد کی جانب سے شائع ہونے والے تمام شماروں تک رسائی بہت مشکل ہے، بلکہ یہ کار دیگر ہے، اور یہ کہیں کہ جوئے شیر کے مترادف ہے۔ لیکن اگر رسائل اور جرائد کے اشاریے موجود ہوں تو تحقیق کرنے والوں کو آسانی سے مواد تک رسائی کا راستہ مل جائے گا، اور تلاش و جستجو میں صرف ہونے والا اچھا خاصا وقت بھی بچ جائے گا۔ اسی لیے تمام ترقی یافتہ زبانوں میں اشاریہ سازی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اشاریہ سازی نے جب مقبولیت حاصل کر لی تو اس کے بعد وضاحتی اشاریہ سازی کی روش بھی سامنے آئی، بلکہ عام ہوئی۔ اچھا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔
تو یہ وضاحتی اشاریے کے حوالے سے آج میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک اہم کام ہے، کیونکہ اکثر مضامین لکھنے والے ایسے عناوین قائم کرتے ہیں جن کا اس مضمون میں کوئی مواد موجود ہی نہیں، بلکہ دور دور تک اس عنوان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک زمانے میں کچھ ادیبوں نے چونکانے والے عناوین قائم کرنے کا شوق ان کو تھا اور ایسے عناوین قائم کیا انہوں نے، لیکن توضیحی اور وضاحتی اشاریے کی موجودگی میں تحقیق کرنے والا غیر ضروری مواد کے مطالعے سے بچ جائے گا۔ یہ وضاحتی اشاریہ کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، معاصر ادبی منظرنامے میں پاکستان سے نکلنے والے رسائل میں تحسین کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ادبی رسالہ اردو ادب کے معروف نقاد ڈاکٹر معین الدین عقیل کی سرپرستی میں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی سے جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح ماخذ جو گجرانوالہ سے شائع ہوتا ہے اور ہائر ایجوکیشن آف پاکستان سے منظور شدہ ہے۔ اس مقالے میں بہت ہی یعنی ان دونوں رسالوں میں بہت ہی معیاری مقالے ہوتے ہیں، بڑے معیاری مضامین شائع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے معین الدین عقیل صاحب کی سرپرستی میں ہے تو کوئی مضمون یوں تو نہیں اس میں شائع ہوتا ہوگا۔ تو ان دو جرائد کے اشاریے معاصر منظرنامے پر تحقیق و تنقید کرنے والوں کو اس توضیحی اشاریے سے بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ کہ وہ ہم عصر ادبی رجحانات و رویے کو جاننے کے لیے اس اشاریے کی مدد سے آسانی سے اصل مواد تک پہنچ سکیں گے۔ روزینہ یاسمین صاحبہ نے ان دو ادبی رسالوں کے اشاریے، وضاحتی اشاریے تیار کر کے نئی نسل کے محققین کو بالخصوص اور عام محققین کو بالعموم ایک ریسرچ ٹول فراہم کیا ہے۔ میں نے اس اشاریہ کو بغور دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ محض سندی تحقیق کے لیے کیا گیا کام نہیں، بلکہ بڑی سنجیدگی سے اشاریہ سازی کے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کام کو مکمل کیا گیا ہے۔ میں روزینہ یاسمین صاحبہ اور ان کی نگراں ڈاکٹر پروفیسر یاسمین کوثر صاحبہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ نیک تمنائیں اور روشن مستقبل کی دعائیں کرتا ہوں کہ روزینہ یاسمین صاحبہ اسی طرح کے تحقیقی کام کرتی رہیں اور ادب اور محققین کے لیے ان کی راہیں اور آسان کرتی رہیں۔ بہت شکریہ۔